أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. یہ سورہ مومن ہے. یہاں سے 7 سورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے. ان کو آل حامیم کہتے ہیں. اور ایک روایت نقل کی ہے مفسروں نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 طوال دیے ہیں اور اس کے بعد ذوات الراء دیے ہیں، پھر تواسیم دیے ہیں اور حوامیم دیے ہیں. طوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. طوال سبع جیسے بقرہ، آل عمران میں تھا، مائدہ، انعام، اعراف، انفال. اور ایسی صورت ہے جن کے شروع میں الف لام را ہے، وہ ذوات الراء کہلاتی ہے. اور ایسی صورت ہے جن کے شروع میں تواسیم ہے، وہ تواسیم کہلاتے ہیں. اور وہ 7 صورت ہے جن کی ابتدا میں حامیم ہے، مومن ہے، سجدہ ہے، شورا ہے، زخرف ہے، جاثیہ ہے، دخان ہے اور اخیر میں احقاف ہے. ان 7 کے 7 صورتوں کو قرآن کریم کا لباب بھی کہا گیا ہے. بعض طرق میں ان کو حوامیم آیا ہے اور بعد میں کہ آل حامیم کہو، حوامیم نہ کہو. ان 7 صورتوں کے 4 دعوے ہیں: قرآن کریم کی صداقت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، قرآن کریم کی تو حق تعالیٰ کی توحید اور ہر طرح کے شرک اعتقادی اور فعلی کا رد. بعض روایات میں ہے کہ جو یہ سورت اخلاص سے پڑھ لے، اور بعض طرق میں ہے کہ ایک ہی مجلس میں پڑھ لے، اللہ ان کی تمام مرادیں پوری فرما دے. سورہ مومن مکی ہے اور یہ 85 آیات اور 9 رکوع ہے. سورۃ زمر کے بعد نازل ہوئی جیسے وہ 59 تھی اور یہ 60 ہے. قرآن کریم کی 40ویں سورت ہے. بیان قیامت پر مفصل مشتمل ہے. ماقبل کی صورت کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ ان میں بھی قیامت کے بعد نعم و نقم کا بیان تھا، اور وہاں بھی صورت ابتداءً مصدق بصداقت الکتاب تھی اور یہاں بھی.